السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا یہ تھا کہ دعوت کے کام کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور میرے خیال سے اس میں صرف اکیلے کا علم حاصل کرنا نہیں، اوپر گھر والے کو بھی اس میں شامل کرنا پڑے گا۔ تو گھر والوں کو کیسے اس کی طرف اس کی اہمیت سمجھائی جائے، علم حاصل کرنے کی طرف جو ہے انہیں بلایا جائے، یہ بھی ایک بات ہے۔ کیوں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدمی دعوت کی طرف انفلوئنس ہو جاتا ہے، پر گھر والے اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، تو انہیں آگے کافی سارے جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز فیس ہوتی ہیں۔ شکریہ۔ دیکھیے، میں آپ کے اس سوال کو ڈسیکٹ کر دیتا ہوں اور ڈسیکٹ کر کے دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں۔ پہلا حصہ ایبسلیوٹ سینس میں لیتا ہوں کہ دعوت کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایبسلیوٹ سینس میں اس بات کو لیتا ہوں۔ دعوت کے لیے علم کا حصول اتنا ضروری نہیں ہے جتنا زیادہ آخرت کی تڑپ کا ہونا ضروری ہے۔ دعوت کے لیے آخرت کا زندہ شعور، جنت جہنم پر زندہ یقین، کل آخرت میں خدا کے حضور میں کھڑے ہونے اور اکاؤنٹیبل ہونے کا احساس، یہ وہ چیزیں ہیں جو دعوت کے کام کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ جب ایک آدمی کے اندر آخرت کی تڑپ ہو، جب ایک آدمی کو خود جہنم کی آگ میں جلنے کا خوف ہو، اور پھر تمام انسانیت کہ جہنم کے آگ میں جلنے کے احساس سے اس کے اندر بے چینی اور اضطرابی پیدا ہو، وہ بے چین ہو جائے کہ میرا بھائی اور میرا پڑوسی کیسے جہنم کی آگ میں جا سکتے ہیں، میرے رہتے ہوئے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تو جب کسی کے اندر یہ درد پیدا ہو جائے، جب اس کے اندر یہ بے چینی پیدا ہو جائے، تبھی یہ ممکن ہے کہ کوئی مرد اور عورت دعوت کا کام کر سکے۔ اور جب ایک شخص پھر دعوت کے لیے کھڑا ہو جائے تو پھر خود بخود جو اس کے تقاضے ہیں وہ اس کو پورا کرنے لگے گا۔ مثلا اس کو محسوس ہوگا کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں، قرآن میں خدا نے کیا کہا وہ جانیں، تاکہ میں خود بھی عمل کروں اور دوسروں کو بھی بتاؤں۔ لیکن جو جڑ کی بات ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کی طرف، خدا سے ملنے پر زندہ یقین، آخرت کے حوالے سے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی کا موجود ہونا۔ جس مرد اور عورت کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی وہ کبھی بھی دعوت کا کام نہیں کر سکیں گے۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ لوگ جن تک دعوت کا شعور پہنچ چکا ہے، دعوت کا کانسیپٹ ان پر واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ مرد اور عورت اس کام کے لیے بےتاب نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کے الفاظ میں تو ان پر کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر پختہ یقین نہیں ہے۔ کس بارے میں؟ آخرت کے بارے میں، خدا سے ملنے کے بارے میں، خدا کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونے کے حوالے سے، جنت جہنم کا معاملہ۔ ان کے اندر جنت کا شوق نہیں ہے، وہ اسی دنیا کو شعوری یا غیر شعوری طور پر جنت بنائے ہوئے ہیں۔ اسی دنیا میں وہ اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں اور چاہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت کی بات کھول کھول کر بیان کرنے کے بعد بھی وہ دعوت کے کام میں ایکٹیو نہیں ہو پا رہے ہیں، نہیں ہو پا رہی ہیں۔ تو معاملہ صرف علم کا حاصل کرنا نہیں ہے، اصل معاملہ جڑ میں یہ ہے۔ ایک آدمی کسی دعوتی ادارے سے سالوں سے جڑا ہوا ہے تو اس کو تو اچھا خاصا علم ہو گیا قرآن و حدیث کا، لیکن اس کے باوجود وہ ایکٹیو نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود عورت ایکٹیو نہیں ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جنت کا شوق نہ ہونا، جہنم کی آگ میں جلنے کا ڈر نہ ہونا، خدا کے سامنے پیشگی کا زندہ احساس نہ ہونا، انسانیت سے سچی ہمدردی کا نہ ہونا۔ کیونکہ اگر انسانیت سے سچی ہمدردی ہوگی تو ایسا آدمی کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا ہے، ایسی عورت کبھی چین سے نہیں بیٹھے گی، وہ تو بے چین رہے گی کہ اگر فلاں مرد عورت کو یہ بات نہ پہنچے تو کل آخرت میں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس بے چینی کی وجہ سے وہ کسی بھی طرح باتوں کو پہنچانے اور اس کام کو کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے گی۔ تو جڑ کی بات یہ ہے۔ اور اب آپ کے سوال کے دوسرے سیکشن کی طرف چلیں، اور جب ایک مرد اور ایک عورت کو اس بات کا زندہ احساس ہو جائے، دعوت کی اہمیت کا شعور اس کو پیدا ہو جائے، آخرت پر زندہ یقین ہو جائے، تو اس کے گھر یا اس کے گھر کے باہر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کو روک سکے۔ وہ صرف ایکسکیوز ہوگا، کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا جو اس کو روک سکے کہ تم کیوں کر رہے ہو۔ جب آپ کے والدین آپ کو گھر سے باہر نکل کر تفریح کرتے ہوئے
روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو خدا کا کام کرتے وقت روکنے میں وہ کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں؟ جب ایک مرد ایک عورت گھر سے باہر مال میں یا پارک میں گھومنے کے لیے جاتے اور جاتی ہیں، اس وقت والدین جب روکنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو دین کا کام کرنے کے وقت وہ روکنے میں کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ جب ایک بیٹا اور ایک بیٹی اپنے ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے اپنے والدین سے لاکھوں روپیہ خرچ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہی بیٹا اور بیٹی اسی والدین کو دین کا کام کرنے دینے کے لیے مجبور کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو سارا معاملہ کیا ہے؟ کنوکشن کا، یقین کا، خدا کے سامنے پیشگی کا. تو جس مرد اور عورت کے اندر یہ احساس ہو، زندہ احساس کہ بہت جلد میں مر جانے والی ہے، موت کا فرشتہ آئے گا اور مجھے اٹھا کر لے کر چلا جائے گا، تو ہم کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم کیوں چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیے ہوئے ہیں؟ مجھے ماں باپ سے زیادہ تو اپنے اللہ کی فکر کرنی ہے، کیونکہ فائنلی مجھے اسی کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، اسی کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، اور پھر میرا اللہ میرے بارے میں بھی سوال کرے گا اور میرے ماں باپ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے سوال کر دے کہ تم کیوں ایکسکیوز لیتی تھی یا لیتے تھے. تو جن لوگوں کے اندر یہ احساس ہو جائے تو اس مرد اور اس عورت کو، اس لڑکے یا اس لڑکی کو، اس شوہر یا اس بیوی کو دنیا کی کوئی طاقت اس کام کو کرنے سے نہیں روک سکتی ہے. یہ صرف بہانے اور ایکسکیوز ہوتے ہیں.